میں نے 1981 میں جو ہے وہ اپنا 3000 روپیز سے صرف جو ہے وہ کاروبار شروع کیا. 129 روپے میری پہلی زکوٰۃ بنی. پہلے ہزاروں میں بنی، پھر لاکھوں میں بنی، اب کروڑوں میں بنتی ہے. تو جو ہے نا آج 41 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ گروپ آف کمپنیز جو ہے نا وہ ہم بنائے بیٹھے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس مال کی میں حفاظت کروں گا. ٹیکس تو کروڑوں میں جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ 6B فوڈ انڈسٹریز کے جو سی او ہیں محمد طاہر انجم صاحب موجود ہیں. ناظرین، ان کا جو کاروبار ہے آج دن دگنی رات چگنی ترقی کر چکا ہوا ہے. ناظرین، اور اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. وہ کوئی عام راز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو انہوں نے فالو کیا، اور یوں جو ہے ان کے بزنس کے اندر دن بدن جو ہے وہ گروتھ آئی. اور یہ نہ صرف عوام جو ہیں، دوسرے بزنس مین ہیں، وہ اس بات سے حیران ہیں، بلکہ یہ خود بھی جو ہیں اس چیز کو آج تک جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا معجزہ ہے. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بتائیے کہ کس طرح آپ نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد دن دگنی رات چگنی جو ہے آپ کے بزنس نے ترقی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس مال کی میں حفاظت کروں گا. جی. جب آپ کاروبار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کو پیمنٹس جمع کرواتے ہیں، مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا کاروبار کے پیسے جمع کرواتے ہیں، تو ایک خطرہ سا رہتا ہے کہ آیا یہ مجھے ریکوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میرے پیسے سارے ریکور ہو گئے. الحمدللہ قرآن پاک کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 1981 میں جو ہے وہ اپنا 3000 روپیز سے صرف جو ہے وہ کاروبار شروع کیا. صرف محض 3000 روپیز سے آپ نے کاروبار شروع کیا. اچھا، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جو ہے وہ ورکنگ کرتے کرتے جو ہے نا آج 41 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ گروپ آف کمپنیز جو ہے نا وہ ہم بنائے بیٹھے ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے نا وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو اس کے اندر دو چیزیں تھیں. ایک تو اعتمادی تھی کہ جو ورکنگ ہم نے کی الحمدللہ اس پوائنٹ آف ویو سے 2 بھائی ہم تھے تو ہم نے 50% جو ہے نا وہ اپنے شیئر بنائے. ٹھیک ہے. اور جب تیسرا بھائی آیا تو ہم نے اپنے شیئر جو ہے نا وہ 33 کر لیے. چوتھا آیا تو 25 کر لیے. جب پانچواں بھائی پڑھ لکھ کے آیا تو ہم نے اپنے شیئر 20 کر لیے. جب چھٹا آیا تو اپنے 16.5% کر لیے. اس وقت میرے شیئر 17% اور باقی بھائیوں کے 16.5% ہے. تو یہ ایک اعتماد ہے دوسروں کے اوپر. جب آپ پیار بانٹیں گے تو آپ کو پیار ملے گا. جب آپ پیار نہیں بانٹیں گے، کہیں گے جی سارا کچھ میں ہی کھا لواں، سارا کچھ میرا ہی ہو جائے، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جہاں جی آپ کو رحمت بھی ہو، آپ کو برکت بھی ہو، آپ کو خوشیاں بھی ملے. اور جب خوشیاں تقسیم کرنے سے ملتی ہیں، خوشیاں سمیٹنے سے نہیں ملتی. سارا پاسا اپنی طرف کر کے کہے کہ جی مجھے خوشیاں مل جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خدائی قانون ہی نہیں ہے. خدائی قانون یہ ہے کہ پیار بانٹو، خوشیاں بانٹو. آج الحمدللہ سارے جو ہے پارٹنر سارے خوش ہیں، سارے ایکول پارٹنر ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے کہ خدا کے حکم کو ماننے کی اور خدا کی حکم کی اطاعت کرنے کی. الحمدللہ زکوٰۃ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور ہم ہر سال اپنا اس حساب سے حساب لگاتے تھے کہ پچھلے سال جو ہے کھا پی کے ہماری زکوٰۃ کتنی بڑھی ہے. تو الحمدللہ یہ کام جو ہے پہلے سینکڑوں میں تھا، پھر ہزاروں میں ہوا، پھر لاکھوں میں ہوا، اب الحمدللہ کروڑوں میں پہنچ گیا. 29 روپے والی جو کہانی ہے وہ 129 روپے 129 روپے والی. بس وہ جو کام شروع کیا تھا 3000 سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا دیکھا پہلے سال میں کہ جناب جی میرا سرمایہ کتنا ہے.
تو وہ اس پہ زکوٰۃ کتنی ہے. کچھ ٹب وغیرہ چیزیں خرید لی تھیں, کچھ جناب جی ڈیزائن وغیرہ بنا رہے تھے, ظاہر ہے ڈیزائن کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں بنتی, پازیٹیو پہ زکوٰۃ نہیں بنتی, اور باقی جو چیزیں تھیں ان پہ جو کیپٹل تھا وہ اس وقت 129 روپے میری پہلی زکوٰۃ بنی. 129 روپے؟ جی ہاں, ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ الحمدللہ زکوٰۃ جو ہے نا پھر بڑھتی گئی الحمدللہ. میں نے عرض کیا کہ پہلے ہزاروں میں بنی, پھر لاکھوں میں بنی, اب کروڑوں میں بنتی ہے. تو الحمدللہ یہ سسٹم جو ہے نا ہم ہر سال اس حساب سے اپنا حساب لگاتے ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کتنی بنی ہے, اور ہمیں پچھلے سال سے الحمدللہ یہ بڑھتی گئی ہے. صرف ایک سال ایسا ہوا تھا جس میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لاسز ہوئے ہیں 41 ایئرس میں, لیکن 41 ایئرس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری زکوٰۃ کم ہوئی ہو. اچھا ٹھیک ہے, ایک سال کچھ برابر کے قریب ہوئی تھی, ورنہ ہر سال جو ہے نا وہ زکوٰۃ بڑھتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں آج کے دن میں آپ کتنا ٹیکس جو ہے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی کمپنی کا ادا کرتے ہیں؟ ٹیکس تو کروڑوں روپے جاتا ہے. کروڑوں روپے ٹیکس بھی جاتا ہے؟ جی ہاں, سیل ٹیکس کروڑوں روپے جاتا ہے, انکم ٹیکس جاتا ہے, الیکٹریسٹی بل, یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انکم ٹیکس جو ہے وہ ساری جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر عام لوگ جو ہے وہ عام دکاندار, ہم تو انڈسٹری میں آ گئے ہیں الحمدللہ, عام دکاندار جو ہے نا اس کا رویہ کیا ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ عام دکاندار ایک وکیل صاحب کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, وکلا حضرات سے معذرت کے ساتھ, اور ان کو کہتا ہے کہ جی کتنی زکوٰۃ دے دیں. وہ بجلی کے بل منگواتا ہے اور اس کے بعد اپروکسیمیٹلی کہتا ہے کہ جی آپ 2 لاکھ روپے بھجوا دیں یا لاکھ روپے بھجوا دیں. جیسے ہی लाख روپے وہ اسے کیا نام ہے دیتا ہے تو وکیل محترم جو ہے نا وہ 50,000 اپنی فیس رکھ لیتے ہیں. اچھا, بقایا جناب جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں سے 12,000 روپے جمع کروا دیتے ہیں. 38,000 روپے وہ اس لیے رکھ لیتے ہیں جی سال پورا آپ کو کوئی ٹیکس کا بندہ تنگ نہیں کرے گا, میں اس کا ذمہ وار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12,000 جمع کروانے کے بعد جو ہے نا 88,000 روپے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ ایک دکاندار کا حال نہیں ہے. اچھا, یہ مختلف دکانداروں کا ٹوٹل یہی حال ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے اگر حکومت, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور کیا نا ایف بی چیمبر بیٹھے اور آپ اس مسئلے کا حل دیں. میرا خیال میں جب ہم نے کیلکولیشن کی تھی ایف بی آر کے سابقہ چیئرمین انصر جے صاحب اچھا یہ باتیں ہم کرتے ہیں. اچھا, یہاں سے ہم دوسری طرف جائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یعنی یہ 3,000 اور بٹا چلیں 129 روپے کا سارا چکر چلا ہے, یہ ساری گیم وہی ہے جس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ آپ کروڑوں روپے کا ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کی میرے خیال زکوٰۃ بھی پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج آپ کے پاس جو ہے 6B فوڈ انڈسٹریز بھی موجود ہے. آپ کا پورا خاندان جو ہے, بچے بڑے جو ہے وہ سارے اس بزنس کے اندر جو ہیں وہ انوالو ہیں اور اپنا جو ہے دن دگنی رات چگنی کر رہے ہیں اور ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ اب پوچھنا چاہتا ہوں, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم مطلب اس ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام رائج کریں اور ہم ہر قسم کے سودی کاروبار سے بھی باہر آ جائیں اور ہم جو ہیں جو فارن ڈیٹس میں ہمارا ملک جو ہے وہ بری طرح دب چکا ہوا ہے اس سے بھی ہم نجات حاصل کر سکیں اور پھر ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. بڑا پیارا سوال آپ نے فرمایا. میں جو اپنی بات مکمل کرنا چاہتا تھا میں اس کا آپ کو وقت دوں گا. جی, میں وہی بات تھوڑی سی اگر آپ مجھے بنانے کی آگے کرنے کی اجازت دے تو آپ کے سوال کا جو ہے نا جواب بہتر مل جائے گا. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وکیل جو ہے وہ 38,000 روپے جو ہے وہ رکھ لیتا ہے اور 12,000 جمع کرواتا ہے اور 50,000 روپے جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی فیس رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سسٹم جو ہے نا بالکل بند کیا جائے, چیمبر اور سارے بیٹھے, تو ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت 40-45 خرب سے اب بڑھ کے 60-65 خرب روپے ہمارے اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم پہلے سال کے اندر ہی 120 خرب روپے جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں پہلے سال کے اندر ہی. اچھا, یعنی کہ عام دکاندار جو ہے نا, اب مارکیٹوں کے یہاں پہ چیمبر جو ہے نا وہ لوگ بلانے کے بعد لوگوں سے پوچھے کہ بھئی آپ جو ہے نا کس طرح ٹیکس دیتے ہیں, آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو کس طرح دیتے ہیں, آپ کی دکان کے اندر کتنا مال ہے اور آپ کیا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں کہ صرف ایک سال کے اندر
ہم جو ہے نا ٹیکس کی اماؤنٹ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کلیکٹ ہو جائے گی اور 1 سال کے اندر ہم اس بور سے نکلیں گے. اس کے ساتھ جو ہے نا دوسری بات جو ہے نا وہ توظیف ہے. 3 چیزیں ہیں، زکوٰۃ، عشر اور توظیف. توظیف جو ہے نا کہ ہنگامی ٹیکس ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر، جیسے آپ کے یہاں سیل ٹیکس لگایا گیا. اب سعودی عرب اور دوسرے ملکوں نے بھی جب دیکھا ہے کہ زکوٰۃ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو انہوں نے توظیف جو ہے وہ ویٹ سیل ٹیکس کے مطابق لگایا ہے. ہماری جو زیادہ ریکوری ہے وہ 75% سیل ٹیکس کی امپورٹ سے ہوتی ہے. اچھا امپورٹس کی کو ویسے رہنے دیا جائے، ہم 2% 3% جو ہے نا وہ سیل ٹیکس توظیف اپنا لگا دیں. ہر دکاندار جو ہے نا جو بھی اپنی سیل کرے 2% اس کے اندر ایڈ کر کے وہ حکومت کو جمع کروائے اور سال کے بعد انکم ٹیکس جمع کروائے. 1 سال کے اندر جناب جی آپ دیکھیں گے کہ ملک کی کایا پلٹ جائے گی، سارے معاملات جو ہے نا وہ صحیح ہو جائیں گے. یعنی 1 سال کے اندر اگر آپ کا یہ جو بتایا ہوا نظام ہے اس کو رائج کیا جائے جی تو ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے. 1 سال میں پلٹ سکتی ہے. جھوٹ ختم ہو جائے گا. ابھی میں بی پی صاحب سے بات کر رہا تھا آپ کی غیر موجودگی میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ جناب جی میرے کاروبار کے اندر بتائیں گے جی میرا کاروبار نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا کہ تو باوضو رہا کر. آپ بتائیں گے باوضو کا مطلب کیا ہے؟ باوضو رہنے کا یہ ہے کہ ہم جو کاروبار میں سے جھوٹ نکال دیں. ہم مارکیٹ میں اپنے سی ایف او کس لیے بھرتی کرتے ہیں کہ تو ٹیکس چوری کر کے سینداز. سارے لوگ اسی لیے سی ایف او کو بھرتی کرتے ہیں. ٹیکس ایڈوائزر کہ تو کپڑا دس اس تو بعد کپڑا کی نہیں کرنا، اس تو بعد کپڑا کی کرنا. یار چھوڑو، اتنا کچھ ملک نے دیا، اتنی عزت دی، اتنے معاملات دیے اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر قدیر خان کی نعمت میں ہمیں فرشتہ دیا جس نے ہمیں اٹامک پاور دی. ٹھیک ہے، کب تک جھوٹ بولو گے یار؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ سفید بال ہو گئے ہیں، داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. کب ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں گے؟ کب ہم چاہیں گے کہ ہمارے سسٹم ایک ہی بڑے آرام سا سسٹم ہے کہ جناب والا جب آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا شروع کر دے. آپ پوری زکوٰۃ اپنی دے. زکوٰۃ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر کوئی اونٹ کے گلے میں پری رسی کی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. آپ اپنی فیکٹری کی بلڈنگ، اپنی فیکٹری کا سرمایہ، اپنی فیکٹری کا ورکنگ کیپٹل، اپنی فیکٹری کا فرنیچر، اپنی فیکٹری کے کمپیوٹر، اپنی فیکٹری کے اے سی، اپنی فیکٹری کی گاڑیاں، ٹھیک ہے جی، وہ پلس مائنس کریں، جو لوگوں سے پیسے دینے ہیں وہ دینے ہیں. کرنے کے بعد آپ زکوٰۃ دیں. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی بڑی ٹھیک زکوٰۃ بنے گی اور ساری آرگنائزیشن کی زکوٰۃ بنے گی. بینک اپنا حساب لگائیں، بینک اپنی زکوٰۃ دے اور جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ دے. ملک میں جو ہے وہ 8 ہیڈ ہیں. آپ فوج کی تنخواہیں جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، آپ پل بنا سکتے ہیں، آپ اسکول چلا سکتے ہیں، آپ ہیلتھ کو کر سکتے ہیں. ہر چیز زکوٰۃ میں بالکل واضح ہے. ڈاکٹر حمزہ صاحب جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر ایک سیر اثر انہوں نے کیا نام ہے پروگرام بھی کیے ہیں اور بتایا بھی ہے. اب سال ایک ہی بات ہے، ہمیں صرف سچائی کے اوپر آنا پڑے گا، ہمیں حق بات کہنی پڑے گی. ہم حق کی طرف آئیں گے تو یہ سارے ملک کا نظام صحیح ہو سکتا ہے. یہ بڑی آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے جھوٹ جو ہے نا اس کی جو ہمیں لت لگی ہوئی ہے ہم اس سے باز نہیں آ رہے. ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ تو ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور دوسری طرف نکلے گا میرے خیال اسی کے اندر پورے جو ملک کی بقا ہے کہ اگر ہم سچ کو سچ کہنا شروع کر دیں. تو اپنا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو اربوں خربوں روپے کا مہینے کا جو ٹیکس جو ہے مختلف قسم کے ہمارے ہیڈز میں جاتا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری پالیٹکس ہے، ہمارے اپنا مختلف ادارے ہیں، ہر مطلب جو ہے ایک کام کے لیے ہر قسم کے معاملات کے لیے ہم نے ادارے بنائے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے افلاطون لوگ بیٹھے ہوئے. کیا ان کو یہ آپ کی چھوٹی سی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی یا کبھی ان کے دل میں یہ دماغ میں آئیڈیا نہیں آیا اور کیا وہ یہاں خود ہی نہیں کرنا چاہتے؟ بدنیتی ہے. دیکھیں جی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ اگر فرض کیا آپ 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ 2 لاکھ تنخواہ نہ لیں؟ کبھی بھی نہیں. میں تو چاہوں گا 2 لاکھ آئے. 2 لاکھ ایک ملک کے اندر سیدھا سادہ رواج ہے. ہاں اس سے جو ہے کچھ چیزیں بند ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ
سریرا چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن باقی پورا ملک آپ ان کی تنخواہیں ڈبل کر دیں. جب آپ کی ریکوری صحیح ہوتی ہے آپ تنخواہیں ڈبل کر دیں، آپ سارے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کر دیں، چیزیں ڈبل ہو جائیں. جب آپ کو 60-65 کھرب روپے کی بجائے 120 کھرب روپے ملتے ہیں تو آپ تو بالکل خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی چیزیں بالکل صحیح ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر غلط راستہ نہ آپ اڈاپٹ کریں نہ دوسروں کو اڈاپٹ کرنے دیں، اور اس سیدھے راستے یہ جو ڈبل سیلریز آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف بیوروکریسی کی اور پولیٹیشین کے لیے یا سب کے لیے؟ پی این کی بھی ہونی چاہیے، پی این کی بھی ڈبل کر دیں، مزدور کی پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان سب کی جو ہے نا سیلریز ڈبل کر دیں اور بڑے اچھے طریقے سے جناب والا آپ معاملات کو چلا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس میں آپ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے مرکزی صدر ہیں. تو ویلفیئر کے شعبے میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ وہ بھی بڑی مشہور ہیں، بہت زیادہ آپ کا کام ہے اس کے اندر. نہیں، مشہور تو بس یہ ہے کہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرما لے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے نا وہ پاکستان کی ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر ہم نے 3 کام کیے ہوئے ہیں. پہلا کام یہ کیا ہوا ہے کہ ہم پبلسٹی کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگاتے. پبلسٹی پہ نہیں ہے کوئی پیسہ. پبلسٹی تو جب آپ اچھا کام کریں گے تو اس کی خود ہی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے یا کرایہ یا کوئی سیلری جو ہے نا وہ پیرامیڈیکل سٹاف یا ڈاکٹرز کو تو دیتے ہیں، لیکن جو اوپر جو ہماری ٹیم ہے وہ نہیں لیتی. تیسری بات جو ہے وہ ہم انٹرٹینمنٹ کوئی بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ یا فنڈز کے پیسوں سے نہیں کرتے. کوئی انٹرٹینمنٹ جب آپ نے اپنے دوستوں کو بلانا ہے، میٹنگ کرنی ہے، تو کوئی دوست چائے پلا سکتا ہے، کوئی کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کھلائے گا. ہم یہ تینوں چیزوں کے اوپر بڑے کاربند ہیں. اچھا، آنا ہے تو اپنے پیٹرول سے آ کے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پیٹرول جو ہے وہ زکوٰۃ یا کسی فنڈ سے نہیں ڈروانا. تو یہ 3 چیزیں ہماری منفرد چیزیں ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، منفرد تو مطلب میں تو سمجھتا ہوں، میں تو امپریس ہی اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے 1979 میں آپ نے کاروبار شروع کیا اور 3000 روپے سے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پہلی زکوٰۃ جو ہے 129 روپے دی. تو مطلب اتنی میرے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی ہوئی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے گفتگو کروں اور یہ چیز جو ہے منظر عام پر لے کے آؤں. تو اچھا یہ بتائیں، جو ہمارا نیا جو یوتھ ہے، ہماری 60% آف دی ٹوٹل پاپولیشن بڑی پریشان ہے، ملک سے جو ہے باہر جانا جو ہے مطلب انہوں نے، یعنی اس کو برین ڈرین کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اپنے فیوچر کو بڑا سمجھ لیں کہ بلیک سمجھتے ہیں، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی، ان کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے نا، ملک میں انڈسٹری لگے گی تو معاملات ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں، برانتھر روڈ کے دکاندار، شالمی دکاندار تقاضا کر رہے ہیں کہ جی ہماری امپورٹ بند کر دی گئی ہے. بھائی وہ چیزیں جو ہے نا وہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ کوارڈینیشن کریں. 10 بندے 20 بندے جو ہے نا وہ 10 تاجروں کے ساتھ مل کے یہاں پہ انڈسٹری کی طرف دیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فلاورز ہیں، اس کے بعد جناب جی جوسر ملک میں کوئی اچھا نہیں بن رہا، بلینڈر کوئی اچھا نہیں بن رہا، کوئی استری اچھی نہیں بن رہی، کوئی ہیٹر اچھا نہیں بن رہا. یہ بہت سی پروڈکٹ ہیں. تو اگر 10 تاجر مل جاتے ہیں، 10 اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں، BBA کے مل جاتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں، میکینیکل انجینئرز ملتے ہیں، تو ایک اچھی ٹیم بنائیں. ٹیم بنانے کے بعد وہ اب سرمایہ کرے اور اس کے بعد مارکیٹنگ کے لوگ ملے اور اس کے بعد وہ ورکنگ کرے. تو آہستہ آہستہ ہوگا کیا کہ جو ملک کے اندر چیزیں جو ہے نا یہاں ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی، امپورٹ بند ہو جائے گی، اور وہ چیزیں جو ہے جی جب اپنا راستہ بنائیں گی تو انشاءاللہ ملک خوشحال ہوگا. تو یہ ایک کوارڈینیشن جو ہے نا چیمبر کو بھی بنانا پڑے گا، میکینیکل انجینئر کو. آپ دیکھیں ایک ڈائی یہاں بنانا بس وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، کسی سے ایک ڈائی بنوانا کتنا مشکل کام ہے. مجھے پتہ ہے یہ ایک نشست میں آپ کے ساتھ جو بیٹھ کے نا چیزیں جو ہے نا ان کا احاطہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں نشستیں کرنی پڑیں گی. یہ جو یوتھ کے متعلق کوشچن ہے میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ 1000 کے قریب جو یتیم بچے ہیں وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں. پھر یوتھ اور یتیم بچے یہ ایک بڑا کمبینیشن ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. تو آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یوتھ جو ہے نا وہ آپ کی منتظر ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سارے لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، میں اکیلا نہیں کر رہا. الحمدللہ ہمارے جو ہے نا 92 اسکول ہیں،
स्कूलों के अंदर 92 स्कूल जी, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मुस्तफ़ा मॉडल स्कूल जो है ना वो 92 है। अच्छा, पूरे मुल्क के गरीब लोगों इलाकों में है, और उसकी फीस जो है ना हमने 100 रुपये रखी हुई है, और फीस बढ़ाई नहीं, बकाया जो है ना वो बाकी फंड से जो है ना हम इसको कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो यतीम बच्चे जो है उनकी कफालत जो है ना वो हम स्कूल की फीस और उसके बाद उनकी किताबें और बस्ता और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें करके हम उनकी कफालत कर रहे हैं, ताकि एजुकेशन होगी तो कल को वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू सेहत के मैदान में भी कुछ आपकी? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर 15 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, और बड़ी अच्छी से जी हाँ, उसके अंदर जो है ना 100 से 150 पेशेंट होता है नॉर्मली, MBBS डॉक्टर है, दवाई है, और 20 रुपए के अंदर जो है सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है, जो है ना बरकत डाल रहा है, और मजीद जो है ना वो सिस्टम चलाने की जो है ना वो जरूरत अच्छा, ये कुछ अच्छी सी, बच्चे आपकी ये जो फुटीला वगैरह है उसको बड़ा पसंद करते हैं, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट्स बताएं जो हम जो है ना मतलब लोगों को पता चले कि यार इनका ये फ़ायदा है। अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी 6B फूड इंडस्ट्रीज़ की, जो आपके टॉप की प्रोडक्ट। हमारी जो टॉप का प्रोडक्ट जो है ना वो मैंगो जूस और गावा जूस है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमेरिका, कनाडा, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर अच्छा पलप है और सेहतमंद जूस है, और अफगानिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। इसके बाद हमारी एक स्वाद कैंडी है। अच्छा, मतलब आप फॉरेक्स रिजर्व भी कमा रहे हैं जी हाँ, पाकिस्तान के लिए? अब पीछे चैम्बर की तरफ से ट्रॉफी भी ली थी जो बेस्ट एक्सपोर्टर होने की हैसियत से, और अब फर्दर कोशिश हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोर्ट में आएँ, और मुल्क को जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज ला के दें। जी नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू। मेरा तो अभी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनके साथ जो है ताहिर साहब के साथ गुफ्तगू जो है डिसकंटिन्यू करूं, लेकिन यहाँ पे टाइम की कंस्ट्रेंट है। नाज़रीन देखें, 3000 रुपये 1979 और 70-81 चले 1981, और उसके साथ जो है नाज़रीन 129 रुपये की पहली ज़कात वो इन्होंने दे दी, और उसके बाद इनकी जो तरक्की की रफ्तार है उसको कोई बंदा जो है वो मैच नहीं कर सका, कोई रोक नहीं सका। नाज़रीन, हमारा जो दीनी इस्लाम है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो एक मुकम्मल जो है इकनॉमिक्स का जो है वो अपना सिस्टम है। यानी ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसके ऊपर अमल करना कब शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ ताहिर साहब बैठे हुए हैं, अब बेशुमार इनके काम है नाजरीन, अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटीज़ और दीगर काम है नाजरीन। सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो इनकी कामयाबी का जो राज है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नेक नीयती है। नाज़रीन, हमें अपनी नीयतों के अंदर जो है वो इसलाह, हमें अपनी नीयतों की इसलाह करने की ज़रूरत है। तो हमारा मुल्क जो है दुनिया के किसी भी मुल्क से आगे जा सकता है, इतना पोटेंशियल है, इतने बड़े जो है ब्रेन है और इतनी जो नीयत वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ इनको अपने साथ मिलाने की, इनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है। मैं नाज़रीन आपका हो जहांगीर हयात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।